اب تو فرشتہ نہیں ان کا دردی ہے. جب چلا تھا تو فرشتہ تھا, جب دروازے پہ آیا اور کہتے انا خیاط الحسنین تو دردی بن گیا. خیاط کسے کہتے ہیں؟ دردی. ٹھیک ہے, اس نے آگے کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا دردی ہوں, حالانکہ کپڑے سیے اس نے نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا مشکل بات آ گئی, اور دروازے سے جب مانگا جائے تو خالی نہیں پڑھاتے, ملتا ضرور ہے. اب وصول کر سکتے تو وصول کر لو. اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں کو زندہ رکھا, 2 آسمانوں میں ہیں, 2 زمینوں میں ہیں. الیاس زندہ, خضر زندہ, ادریس زندہ, عیسیٰ زندہ. 2 کو اس نے رکھا ہوا ہے آسمانوں میں, 2 کو رکھا ہوا ہے زمینوں میں. جناب ادریس کو خلق فرمایا, دنیا میں بھیجا. ایک مرتبہ آواز تو جاتی ہے جبریل, جی رب جلیل میرے ادریس کو اٹھا, جنت کی جا کے سیر کرا, آج میرے ادریس کو دیکھنا تو چاہیے کہ جنت میں کیا ہے. پروں پہ اٹھایا جبریل نے, جنت میں پہنچایا جناب ادریس کو. جناب ادریس کے ناموں کی یعنی نام کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے, ادریس نکلا ہے تدریس سے. سب سے پہلے لکھنا پڑھنا جناب ادریس کو دیا گیا. سبحان اللہ. تدریس درس جناب ادریس نے شروع کیا, نام ادریس پڑھ گیا. دوسرا, سب سے پہلے یہ لباس سینا جناب ادریس نے شروع کیا. سن رہے ہو میرے بیٹو, سمجھ میں آگی بات؟ یہ جو تم شرٹ پہنتے ہو, یہ جو تم قمیض پہنتے ہو, یہ جو تم کرتا پہنتے ہو, جس کو تم لباس کے نام سے یاد کرتے ہو, یہ سب سے پہلے کس نے سیا؟ جناب ادریس نبی. جناب ادریس نے لباس پہننا سینا بھی سیکھ لیا اور درس دینا بھی سیکھ لیا. اللہ نے فرمایا جنت میں لے جائیے. جبریل نے جنت میں پہنچایا, آواز ہے توحید آتی ہے, ادریس کو جبریل لے کے چلیے زمین پہ لے جائیے. ادریس کہنے لگے کہ مجھے اب جنت میں پہنچایا ہے, گھر میں بٹھایا ہے, گھر سے نکالنا کوئی اچھی بات ہے؟ میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں. آوازیں تو جاتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دے جبریل اس کو, ادریس کو جنت میں رہنے دے. اب جنت میں ادریس کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. کہنے لگا بارلا اکیلا ہوں, تنہا ہوں, اور کام کوئی ہے نہیں, کوئی شغل تو بتا. ادریس کام کیا کرتا ہے, کوئی ہے سننے والا؟ علی بھائی جملہ کہہ رہا ہوں اپنی محبت میں دیکھیں, ایک ایک حوالی تک. ادریس کہتے ہیں بارلا کام, کوئی شغل, کوئی مصروفیت کروں کیا, جنت میں رہ رہا ہوں. آوازیں تو جاتے ہیں ادریس علی کے شیعوں کے کپڑے بیٹھ کے سی. لو اپنا کپڑے لے کے گئے دامن بھائی تک. ایک سلوات پڑھے ایک سلوات کا سلام بلند آواز. بات روک دو یا بات میں خواہش بتائیں. جناب ادریس کو حکم ہوا کہ جنت میں بیٹھتے ہیں, کپڑے تو آپ سی لیتے ہیں, جنت میں بیٹھ کے علی کے شیعوں کے کپڑے. یا تو علی کے شیعوں کے علاوہ کوئی جنت میں اور مخلوق دکھاؤ. شیعان علی اس منزل پر ہیں کہ جن کے کپڑے ادریس نبی. بات سمجھا نہیں؟ ادریس نے کپڑے لگا دیے جناب, سی کے ڈھیر لگ گئے. باری لاکھ کوئی آئے نہیں پہننے والا, کوئی آئے جنت میں تو پہنے. اب آواز آتی ہے رضوان جنت کو جلدی کر, جنت کے لباس اٹھائیے زمین پہ لے جائیے. جنت کے رضوان ادریس کے سامنے کوئی لباس سیا ہے تو دیجئے, آج جنتی نہیں مالے کے جنت کے دروازے پہ بھائی دیکھیے گا جملہ, آج مالک کے جنت کے دروازے پہ تیرے سلے ہوئے کپڑے جائیں گے. اب علماء یہ فرماتے ہیں جنت میں یا فرشتے کپڑے سیتے ہیں
یا ادریس سیتے ہیں؟ تمام علماء نے کہا ادریس نے کپڑے سیے، فرشتوں نے بھی سیے، مان لیتے ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ مان لیا جائے۔ فرشتے سیے یا نبی سیے، سیتے یا علی کے ہیں یا علی کی اولاد کے ہیں، سیتے علی کے ہیں، شیعوں کے کپڑے۔ اب جناب ادریس نے جناب وہ لباس جو اس وقت حسین ترین سیے ہوئے تھے، جب کوئی سب سے بڑا ماہر اپنی کمپنی کا تعارف کروانا چاہتا ہے، کیا جاؤ بھائی سلام حضرت، سب سے بہتر لباس جناب ادریس نے اٹھا کے رضوان جنت کو دیا۔ رضوان جنت نے لباس اٹھایا اور چلنے لگا۔ جب چلا گیا جبریل نے کہا روک یار تھوڑی سی باتیں تو کریں۔ جبریل نے کہا بارہ کپڑے تو جنت سے جا رہے ہیں زمین پر، اور تیرا قانون یہ ہے کہ جنت کی کوئی چیز جنت سے باہر نہیں جا سکتی۔ کیا حسنین جنت میں آ گئے ہیں؟ نہیں، تو تیرا قانون تو ہے جنت سے کوئی چیز جنت سے باہر جا نہیں سکتی۔ یہ کپڑے جنت کے زمین پر جا کرتے رہے۔ آوازیں تو جاتے جبریل چپ ہو جا، کبھی کبھار بڑھ کے باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے واسطے ہے لباس جنت، وہ آ کے پہنے۔ یہ عام لوگوں کے واسطے ہے لباس جنت، وہ آ کے پہنے۔ رسید جنت میں داخلے کی علی ولی کو دکھا کے پہنے، مگر یہ حسنین تو ہے مالک، نہیں ہے ان پہ قانون لاگو، جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں اور فرمایا کپڑے آ گئے امام حسین کے دروازے پر۔ بی بی فضہ تشریف فرماتی دق الباب و رضوان جنت انا خیات الحسنین، رک جاؤ ابھی حسنین کی زلفیں سوار نہیں۔ اللہ اکبر، دق الباب ہوا، کپڑے وصول کیے۔ ذمہ دار سے کرو، تمام علماء فرماتے ہیں لباس سفید تھے، دونوں لباس شہزادوں کے جو آئے ہیں بولو سفید ہیں، اور سفید کوئی رنگ نہیں ہوتا، سفید رنگ کو رنگا جاتا ہے۔ سفید رنگ نہیں ہوتا، سفید کو رنگ دیا جاتا ہے۔ کاشی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل، پھر بول کیوں نہیں رہے؟ صلوات پڑھ رہے سمجھانے کے لیے ابھی میں بات کر رہا تھا میر قائم صاحب قبلہ کی، آپ بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بافہم لوگ بیٹھے ہیں، بڑی عظمت ہے تمہاری، مثال دے رہا ہوں، مولا معاف کرے۔ حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 2 لباس مجھے دیے میرے بچوں کے، میں نے بچوں کو جا کے دیے، کہنے لگے ہم تو یہ نہیں پہنیں گے۔ میں نے تھپڑ رکھ دیا، اب احمد جانتا ہے یہ دیے کتنے ہیں۔ حیدر بھائی نے، جبکہ وہ دینے والے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے نہ، میں ان سے مثال دے رہا ہوں، بات پڑھے ایک سیدزادہ بھی ہے، مومن بھی ہے، عزاداری ہے، ذاکر بھی ہے، بانی مجلس بھی ہے، ایک مقام ہے حیدر بھائی کا، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کپڑے دیے میں نے بچوں کو دیے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں پہنیں گے۔ ارے جانتے ہو یہ کس بزرگ کے دیے ہوئے کپڑے ہیں، پہنو، ٹھیک ہے، لیکن میرے دوستو اس کے اوپر ذرا غور فرمائیے، میرے بچوں کو نہیں پتا کہ حیدر بھائی کس عظمت کے مالک ہیں جنہوں نے یہ کپڑے دیے ہیں، لیکن کوئی ایسا علم نہیں جو بطول اور اولاد بطول کو نہ ہو۔ وہ تو پروگرام بنا کے بیٹھے کہ کپڑے جنت سے آئیں گے، بھیجنے والا کون؟ بولو اللہ۔ سینے والا کون؟ نبی ادریس۔ لے کے آنے والا کون؟ رضوان جنت۔ ان سے بڑھ کے اور تم کیا کہاں سے لے کے آؤ گے؟ جیسے دونوں لباس شہزادوں کے سامنے آئے، دونوں نے رخ پھر کہ ہم یہ نہیں پہنیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا، شہزادی نے پوچھا بیٹو کیوں نہیں پہنو گے؟ فرمایا ان کے اوپر تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ نہیں برداشت ہوتی آل محمد کی وجہ، کیا کریں؟ ہم نہیں پہنیں گے۔ کیوں نہیں پہنیں گے؟ اس واسطے کہ ان کے اوپر تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ بیٹو تم ہو مالک جنت علی
کے شہزادے، تم ہو شہزادی کے فرزند، تم جو رنگ کہو گے وہ رنگوا دے گا۔ اب قرآن کی آیت آ گئی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سارے رنگ اس کے ہیں، جس رنگ کو یہ پسند کریں وہ اس کی پسند بن جاتا ہے۔ سفید لباس تھے، دونوں نے فرمایا ہمیں رنگ چاہیے۔ اب دونوں شہزادوں سے پوچھا گیا جو تمہاری مرضی ہے وہی اس کی مرضی ہے۔ آج تک سنتے چلے ہیں جو اس کی مرضی ہے وہ ان کی مرضی ہے۔ آج یہ پیغمبر فرما رہے ہیں حسین حسن جو تمہاری مرضی ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ لباس سفید آ گئے، جو رنگ چاہو گے رنگا جائے گا۔ حسن نے کہا سبز رنگ چاہیے، حسین نے کہا سرخ رنگ چاہیے، لال رنگ چاہیے۔ دونوں لباسوں کو رنگا گیا جیسے حسن اور حسین کی خواہش تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی خواہش اس کی خواہش۔ دونوں شہزادوں نے لباس دے تن کیا۔ اچھا جناب ادریس جب لباس سی رہے تھے تو کیا کوئی ناپ لیا گیا تھا؟ تھک گئے ہو کیا؟ سلامت رہیے میرا پیارا بیٹا۔ اصول یہ ہے کہ جب کوئی لباس دلوانا چاہتا ہے تو پہلے خیاط کے پاس جا کے اپنا ناپ دیتا ہے۔ اور یہاں تو جب سے بڑے مسائل ہیں، خیاط کہتا ہے 2 تاریخیں دے رہا ہوں، پہلی تاریخ میں آؤ لباس سلا ہوا ملے گا، لیکن پہلے چیک کروں گا صحیح پہنا ہے، صحیح بدن پہ فٹ آیا ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں دوبارہ ٹھیک کر دوں گا، فائنل تاریخ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ شیروانی سلواؤ، واسکٹ سلواؤ، لباس سلواؤ، 2 تاریخیں ملتی ہیں۔ لیکن جب جناب ادریس کے سلے ہوئے لباس دنیا کے اندر جناب حسین کے پاس آئے ہیں، دونوں شہزادوں نے لباس اٹھائے اور زیب تن کیے۔ ادریس نے کہا میری محنت تو کامیاب ہو گئی۔ حسن حسین کہتے ہیں ادریس تیری محنت تو کامیاب ہو گئی، لیکن یہ کمال تیری ہنرمندی کا نہیں، یہ کمال ہم حسن اور حسین کا ہے۔ یہ لباس ہم 14 میں تھے، کوئی بزرگ پہنے تو پورا ہے، کوئی جوان پہنے تو پورا آئے گا، کوئی بچہ پہنے تو پورا آئے گا۔ 14 کے 14 ایک ہیں۔ لباس دے بے تن کر لیے، نانا ماں نے تو لباس دیے ہیں، عید کا دن ہے کوئی سواری تو چاہیے۔ فرماتے ہیں بیٹا تمہیں کیسی سواری چاہیے؟ نبی چاہتے تو کسی صحابی کا اونٹ منگوا سکتے تھے، چاہتے تو اپنی ناکہ عطا فرما سکتے تھے، چاہتے تو علی ابن ابی طالب کی سواری دے سکتے تھے، لیکن فرماتے ہیں جب سوار اتنے اچھے مل رہے ہیں تمہیں آواز رکھے جگہ تمہاری آواز اللہ نبی تک پہنچائے گا۔ کیا بات ہے خدا کی، اللہ کیوں جاتا ہے مجمع، فضیلت ہی ایسی ہے۔ اتنے بڑے اچھے سوار مل رہے ہیں تو آج کیوں نہ ان کی سواری بن لیا جائے۔ اپنی ناکہ نہیں دی، علی کی سواری نہیں دی، کسی صحابی سے اونٹ نہیں لیا، کہنے لگے ہاں حسین جب تم روٹتے ہو تو مشکل سے منتے ہو، نانا سواری بنتا ہے سوار ہو جائے، ہم آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کریں۔ خدا وحدہ لا شریک جانتا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے آج تک تو سنتے چلا ہے نا، میں نے پہلے کہا کہ آج میں کچھ راز کھولوں گا، کیسے وصول کر رہے ہو؟ آج میں دروازے بند جو پڑے ہوئے کھلیں گے۔ پیغمبر اسلام نے امام حسن کو دائیں شانے پر بٹھایا، امام حسین کو بائیں شانے پر بٹھایا، دائیں زلفیں حسن کے ہاتھ میں دے دی، بائیں زلفیں حسین کے ہاتھ میں دے دی۔ نہیں، ناکہ ایسے نہیں بنتا۔ رب کعبہ کی قسم ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں، علماء یہ فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی اور انبیاء نے زمین پر دیکھا ہے۔